رضا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا سیفی۔ آنے والا بجٹ غریب کے لیے معاشی پھندا اور امیر کے لیے معاشی تحفظ ہے۔ حکومت ریونیو بڑھانے کے نام پر متوسط اور نچلے طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہی ہے، جبکہ بڑے سرمایہ داروں اور طاقتور طبقے کو ایک بار پھر ریلیف اور چھوٹ دی گئی ہے۔ اشیاء ضروریہ اور اشیاء خوردنوش جیسے کہ بجلی، ایندھن اور ٹیکسوں میں اضافے کے باعث مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات حسن اقبال نے کہا ہے کہ نصف سے زائد بجٹ قرضوں کی ادائیگی میں جائے گا۔ 118 سے زائد غیر ضروری منصوبے بند کیے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کم ہوا ہے۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں۔ اگلے 5 سالوں میں ہمیں پاکستان کے لیے ایسے وسائل باہم کرنے ہیں کہ جن سے ہم اپنے ترقیاتی بجٹ کی ضروریات کو پورا کر سکیں، وگرنہ ہم نے پچھلے سال مالی سال کا آغاز 1400 ارب سے کیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اسے گھٹا کے 1100 ارب کر دیا گیا، اور اب اس سال کے لیے وہ مزید گھٹ کے 1000 ارب ہو۔ اگر بجٹ کا نصف سے زائد حصہ صرف قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہا ہے تو حکومت کی مالیاتی پالیسی اور معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ آئندہ بجٹ میں جو مجوزہ ٹیکس لگایا جائے گا، اس سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں۔ جنرل سیلز ٹیکس میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ زیادہ آمدنی والے افراد کی ٹیکس واجبات پر 10% اضافی سرچارج عائد کیا جائے گا۔ زرعی آمدن پر ٹیکس کی شرح کو 45% تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 5% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ بجٹ میں مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ حکومت نے معاشی بہتری کے بلند دعوے تو کیے، مگر عملی اقدامات کمزور ہیں۔ بجٹ میں صنعتی ترقی کا کوئی واضح روڈ میپ پیش کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سوال یہ ہے۔ دوسری جانب آج ایک اور بڑا بیان آیا ہے جو سن کے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کی پوزیشن اور چہرہ ہے، اس میں بڑا بدلاؤ آنے والا ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجو نے کہا ہے کہ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے، ان پر سیاست کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا اس بیان کے وقت کا کوئی سیاسی مطلب ہے؟ کیا تحریک انصاف کی قیادت اس پر متفق ہے؟ کیا پارٹی کارکنان انہیں لیڈر تسلیم کریں گے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جن کے جوابات تو پی ٹی آئی ہی دے سکتی ہے۔ اسی سب پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج پینل میں سب سے پہلے ہیر سوہو صاحبہ ہیں، ترجمان ہیں سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی سے، وہ یہاں موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دی پروگرام ہیر، آپ کو کہوں گی۔ میرے ساتھ راجہ قمر السلام ہے، ایم این اے ہے پی ایم ایل این سے، آپ کو خوش آمدید کہوں گی راجہ قمر السلام صاحب۔ اور سب سے پہلے میں ہیر صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ہیر صاحب والا ایک تو بجٹ کا معاملہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹیکس کی بڑھمار آ رہی ہے، ایک عام آدمی کو ریلیف دینے میں حکومت کس طرح سے کامیابی بٹورے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فیڈرل کا بجٹ ہے تو فیڈرل کا نمائندہ نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، وہ زیادہ بہتر طرح سے بتائے گی، لیکن یقیناً بجٹ کے جو ہے وہ پاکستانی عوام کو بہت زیادہ امیدیں ہوتی، توقعات ہوتی ہیں کہ بھائی سیلری نیٹ کے لوگ ہیں ان کی سیلری بڑھائی جائے گی، ٹیکس نیٹ جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا، جو خوردنش چیزیں ہیں چاہے امپورٹ کرنے والے ایکسپورٹ اس پہ کمی آئے گی، ٹیکس نہیں بڑھایا جائے گا۔ یہ بہت سارے ایشوز ہیں، چاہے وہ الیکٹریسٹی کے بل ہو، پیٹرول کی قیمتیں ہو، یہ تمام جو روزمرہ کے آپ کے استعمال میں چیزیں ہیں اس پہ اگر کمی بیشی نہیں ہوئی، اس میں آپ نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، اور ویسے بھی پاکستانی عوام اس وقت اتنی مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، آپ کے جو سیلری نیٹ بندہ ہے، پھر جو پرائیویٹ جاب کرتا ہے اس کے الگ سے ایشوز ہیں، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے، بجلی کا بل تو سمجھے کہ سیلری سے زیادہ تو بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو عوام جون کے مہینے میں امید کرتی ہے، لیکن امید کے ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ یقیناً جب آپ قرض لے کر بجٹ بنا رہے ہو تو وہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو آپ نے جن سے قرض لیا ہوا، چاہے وہ آئی ایم ایف کی صورت میں ہو یا کسی اور کی صورت میں، تو اس کی چیزیں ماننی پڑتی ہے، لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں
کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے سے بہتر ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں پولز لو پولز ہیں اس کو بہتر کریں. آپ نے ٹیکس نیٹ کو اگر ٹرانسپیرنٹ اور زیادہ چیزیں بہتر کریں گے بنسبت نئے ٹیکس لگا کے عوام پہ ایک اور بم پھوڑیں, اسے بہتر ہے کہ آپ کے چاہے وہ اے بی آر میں ہو چاہے جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں جو کرپشن ہے جو چوری ہے اس کو روک کے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہو, بہتر کرنی چاہیے. ادروائز یہی روتے رہیں گے اور عوام بیچاری, اب تو شاید عوام میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر نکل کے احتجاج کر سکیں. تو یہ امید ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ٹیکس جو بجٹ آ رہا ہے وہ ایسا رکھے کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس کو ریلیف ملے. ٹھیک ہے, میں راجہ قمر السلام صاحب کی طرف جا رہی. راجہ صاحب, قمر السلام صاحب, بجٹ میں کوئی خاطر خواہ ایسی خوش آئین خبر نہیں ہے عام آدمی کے لیے, اور احسن اقبال صاحب تو خود کہہ رہے ہیں, بھی ان کا شارٹ بھی آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں بجٹ میں پچھلے سال کے مقابلے میں. ترقیاتی منصوبے اگر ہم بند کر دیں گے اور جو شیخ الدنوش کی جو ضرورتوں کی چیزیں جس میں بجلی ہے دیگر روزانہ کی چیزیں اس پہ ہم ٹیکس بڑھا دیں گے, ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ آپ لوگ کی تو سب کی ماشاءاللہ سے تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, آپ سب کو بڑی مبارکباد اس سب پہ, لیکن ایک عام آدمی جس کی 35,000 تنخواہ آپ نے رکھی ہوئی ہے, 37,000 آپ نے منیمم ویج رکھی ہوئی ہے, یا جس کی 1 لاکھ روپے بھی اب تو تنخواہ ہے, وہ کہاں جائے, کدھر جائے؟ اس میں تو کوئی بجٹ ہی نہیں بنتا 35,000 میں 37,000 میں, تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں, اگر 35,000 یا 37,000 اسی بجٹ میں تنخواہ ہے تو پھر تو وہ قابل اعتراض ہے, لیکن اس میں اضافے ہوئے ہیں. اگر وہ آج کم از کم ویجز 37,500 ہے تو اس کے مقابلے میں پہلے وہ 30,000 تھی, اس سے پہلے 25,000 تھی. اور حالات بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آسان نہیں ہے, حالات مشکل ہیں عام لوگوں کے لیے, لیکن اس میں ایک جسے سے کہتے ہیں سائے آف ریلیف ضرور آیا ہے کہ جو پچھلے برس انہی دنوں میں جو ریٹ آف انفلیشن تھا, یعنی جو مہنگائی کی شرح تھی باوجود تنخواہیں بڑھنے کے, وہ تنخواہوں کے جو سالانہ شرح ہے بڑھنے کی اس سے بہت زیادہ تھی, 3 گنا تھی. اس وقت اگر تنخواہیں بالفرض 10% بڑھتی ہیں, توقع تو زیادہ کی رکھنی چاہیے اور شاید ہو بھی, لیکن تب بھی اس وقت ریٹ آف انفلیشن جو ہے اینول وہ بہت کم ہے, یعنی وہ 5% سے بھی کم ہے. اور نیکسٹ ایئر کے لیے حکومت کا ٹارگٹ بھی یہ ہے کہ یہ 5-6% کے راؤنڈ اباؤٹ رہے, تو یہ لوگوں کے لیے ایک نسبتاً, یہ نہیں کہ آئیڈیل سچویشن ہے, لیکن نسبتاً سائے آف ریلیف ہوگا. اسی طرح جو سیلڈ کلاس ہے ان کے ٹیکسز کے جو سلیبز تھے جو پچھلی دفعہ بڑے تھے, اور سیلڈ کلاس اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ قربانی دیتی آئی ہے, کیونکہ وہی ٹیکس نیٹ میں موجود ہوتے تھے اور ہر دفعہ ان کی سلیبز کے ریٹس بڑھتے تھے. تو اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ایک پروپوزلز میں شامل ہے. اب ظاہرہ بجٹ بنے گا تو چیزیں تو فائنل ہوں گی کہ ان کی سلیبز میں کمی لائی جائے. جو سلیب ہوتا ہے منیمم ٹیکس کا, اس میں پرسنٹیج میں کمی لائی جائے, جس کو کہ 2% کے لگ بھگ متوقع ہے, جس کی پروپوزلز ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے آئی ایم ایف کا فیکٹر بھی ہے, اور آئی ایم ایف کا فیکٹر جو ہے وہ اس دفعہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان تو ایک ڈیفالٹ کے کنارے پہ تھا جب آئی ایم ایف سے جو معاہدہ دوبارہ ہوا, جو پچھلی حکومت اس کو ایک ڈچ کر کے اور اس کو بالکل جو ہے نا وہ دفن کر کے گئی تھی, ایک کھڈا کھود کے اگلی آنے والی حکومت کے لیے, اور وہ بہت مشکل ٹائم تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان ان ابتدائی مشکلات سے باہر آ گیا ہے, اس کا بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہو گیا ہے, اس کی ریمیٹنس بہتر ہوئی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ سارے ایک سال کے عرصے میں, یعنی ابھی تک حکومت بنے ہوئے یہ اب دوسرا بجٹ آ رہا ہے, تو اس عرصے میں یہ پرفارمنس جو ہے یہ یقیناً کوئی بہت زیادہ قابل رشک نہیں ہے, لیکن یہ کوئی پریشان کن بھی نہیں ہے, یہ بالکل پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جہاں تک آپ نے کہا جی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو اس دفعہ انہی بنیادوں پہ نسبتاً کسی حد تک کم کیا گیا ہے, جو کہ جیسے کہ حسن اقبال صاحب نے کہا کہ 1100 جو تھا اس سے 1000 شاید ارب پہ لایا جائے گا متوقع طور پہ. تو اس طرح یہ چیزیں ہیں, لیکن اس کا بھی جو الٹیمیٹ فائدہ ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی اسی لیے کم کیا گیا کہ دیگر شعبہ جات سے
اوور ٹیکسیشن یا زیادہ ٹیکسیشن کر کے تو وہ جو اپنے کٹی کا بیلنس ہوتا ہے وہ نہ پورا کرنا پڑے. تو ہوپ فلی بجلی کے ریٹس کا آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں عوام کو ریلیف ملا، یعنی جو ان کا اضافہ تھا پچھلے 2 برسوں میں اس کے مقابلے میں اس برس یہ جو گزرا ہے مالی سال، اس میں ریلیف ملا ہے بجلی کے معاملات میں، بالخصوص جو پروٹیکٹڈ سلیبز والے لوگ ہیں جو کم 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے ہیں، اور ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تقریباً 40% جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ صارفین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے جو انرجی کنزمپشن ہے اسے مزید پلان کر کے بہتر کیا، اور ان کی وہ جو بلز کی پرابلم تھی وہ. تو اس لیے یہ بجٹ بلا شبہ کوئی بہت جو روزی بجٹ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ ماضی کے بجٹوں کے مقابلے میں، پچھلے سال کے مقابلے میں یا اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ عوام کو کسی حد تک، متوسط طبقے کو، نچلے متوسط طبقے کو ریلیف دے گا. اچھا، اس میں وہی ایک اگین پھر وہی بات آ گئی نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف تو ملے گا، سائے آف ریلیف ہوگا، لیکن سائے آف ریلیف کیسے آپ بتائیں؟ آپ نے کہا 30,000 سے 37,000، لیکن آپ خود سوچیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک جواز یہ بنایا کہ ہماری تنخواہیں بھی بڑھی اس لیے کیونکہ ہمارے کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہوتا. سو کیپنگ دیٹ ان ویو، ایک عام آدمی کا بھی کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے اگر وہ سیلریڈ کلاس ہے، اور اس کی اگر تنخواہ اتنی لوئسٹ ویلیو آف انکم پر ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ اپنا بجٹ ان پیسوں میں کیسے بنا سکے گا؟ یہ جواز کہیں پہ نہیں آیا. جواز صرف جو تنخواہوں میں اضافے کا ممبران اسمبلی کا آیا تھا. وہ میرے شو میں سب نے یہی کہا، میرے شو میں زیادہ تر ایم این ایز نے یہی کہا. نہیں وہ آپ دیکھیں نا کہ جو اس کا آفیشیل فگرز ہیں وہاں سے دیکھیں جی کہ چونکہ جو ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے، باقی اسی اگر گریڈ 21 یا 22 یا کسی بھی متعلقہ سرکاری سے موازنہ کر لیا جائے، تو یہ چونکہ نہیں ہوا. جو لاسٹ اضافہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے فیڈرل گورنمنٹ کے دور میں ہوا تھا، یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے. اور اس وقت جب یہ اضافہ ہوا اس وقت اسمبلی کے بہت سے جو نان گزٹڈ آفیسرز تھے ان کی تنخواہیں اس سے بہت زیادہ تھی. تو اس کا جواز یہ نہیں تھا کہ ہمارا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، اس کا جواز تو وہ تھا. لیکن بہرحال یہ کسی طور بھی اس کو جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ بجٹ میں لوگوں کو مشکلات ہیں، متوسط طبقے کو، لوئر متوسط طبقے کو، تنخواہ دار طبقے کو ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھانے سے اور ٹیکس ریٹس کو، سلیبس کو کم کرنے حکومت کا ٹارگٹ ہے، اسی پہ ایف بی آر کام کر رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ابتدائی مشکل سال ہیں یہ گزریں گے جب، تو پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا. اور اس عرصے میں پاکستان نے یہ جو ابھی حالیہ فتح حاصل کی ہے اپنے سے 6 گنا بڑے ملک سے، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ حکومت کی کامیابیوں میں ایک کراؤن کا اضافہ ہے. تو اگلے سال سے زیادہ بہتر ہوگا. 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے کسی حکومت کی کارکردگی کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، اور بالخصوص اس حکومت کی کارکردگی کو کہ جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ، بلکہ اس وقت تو خبر یہی چلتی تھی کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. کوئی کہتا تھا جی ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور اعلان نہیں کیا جا رہا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اگلے ہفتے میں ہو جائے گا. تو اس غیر یقینی صورتحال سے پاکستان کی اکانومی کو نکالنا، اب جو گروتھ ریٹ اس دفعہ متوقع اگلے سال کے لیے رکھا جا رہا ہے وہ 4% سے اوپر کا ہے، کہ جو ایک ٹائم پہ زیرو گروتھ، زیرو سے بھی نیگیٹو گروتھ. تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ان مشکل حالات میں، اور انشاءاللہ یہ مزید بہتر رہیں گے. ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، اتنا پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے. یوسف صاحبہ، آپ کی طرف واپس آؤں گی کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ فیڈرل لیکن بجٹ کا بالکل، لیکن پیپلز پارٹی بھی بہت سارے ٹیکسز صوبے میں بھی نئے لگانے جا رہی ہے. جب وفاق آلریڈی ایک کمر توڑ دیتا ہے، صوبے کو تو مزید ریلیف دینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی پرائس کنٹرولنگ کا جو سسٹم ہے وہ لوکلی صوبے کا کے انڈر آتا ہے.
جو آپ کا کمشنری نظام ہے یا جو آپ کے انڈر آپ کے دوسرے دیگر نظام آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرائس کنٹرولنگ بھی نہیں ہوتی. آج آپ چلے جائیں کسی ایک شاپ پہ, وہاں پہ آٹا 800 روپے مل رہا ہوگا کلو, کہیں اور چلے جائیں وہاں 400 روپے مل رہا ہوگا, کہیں چلے جائیں وہاں 600 مل رہا ہوگا. جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے مارکیٹ میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو حکومت صوبوں کے حد تک بھی ہم دیکھتے ہیں پرائس کنٹرولنگ کے لیے جو عام آدمی کے لیے افیکٹو ایک میکینزم ہے اس کو بھی ایکٹیو کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. ردا, سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس بھی بڑھا رہی ہے. ہمارا سندھ ریونیو بورڈ SRB جو ہے اس کا ہمیشہ ٹارگٹ رہا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لائیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جائیں. ہمارا زیادہ سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی بجٹ آیا ہے تو ٹیکس فری بجٹ آیا, اس میں یہ چیزیں ہم نے ضرور رکھی ہے کہ بھائی جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا, کیونکہ ظاہر ہے وہ گریڈ رکھا جاتا ہے کہ بھائی اتنا کمانے والا, اتنا پروفیشنل جو بندہ ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لا کے آپ اس کو پروفیشنل جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکس میں لائیں تاکہ جو آپ کا ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑھے. اور اس کے بعد جو ٹیکس کلیکشن میں اس میں بہتری لا کر دیکھیں, ہم کسی بھی پاکستانی جو گھر سے لے کے کہیں آفس تک, آفس سے لے کے گھر تک جاتا ہے وہ ٹیکس دے ہی رہا ہے. چاہے وہ ماچس کی ڈبی آپ لے رہے ہو, آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہو, کوئی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کا سیلس ٹیکس نہیں لگ رہا, سیلس ٹیکس لگ رہا. لیکن جو سندھ گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ ان چیزوں کو, ان ٹیکس نیٹس کو بڑھا کے جو ٹیکس نہیں دیتے, جو چوری کے مد میں آتے, ان کو بہتر امپرومنٹ لائیں. اور اسی کی وجہ سے الحمدللہ جو ہمیشہ جو سندھ گورنمنٹ SRB جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھتی ہے اسے الحمدللہ ہمیشہ ٹیکس نیٹ کا جو ہے وہ ہم نے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے اور وہ جمع ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی سندھ گورنمنٹ زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹیکس کلیکشن, گزشتہ 5 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھایا, ٹیکس نہیں بڑھایا, ٹیکس نیٹ کو بہتری کی طرف لے کر آیا. الحمدللہ ہم اس وقت بھی کوشش ہوگی, لاسٹ ایئر بھی ٹیکس فری بجٹ تھا اور اس وقت بھی کوشش ہوگی کہ ٹیکس فری بجٹ آئے جو اس کے اندر رہ کر ہم بہتری لا سکتے ہیں وہ بہتری لائیں. باقی آپ نے جو بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کام کرنا چاہیے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو, جو ٹاؤنس ہیں یا میئر کی ہے, کہ بھائی جو پرائس کنٹرول ہے, جس پہ پرائس کنٹرول پہ جتنا کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کرے, جس کی وجہ سے جو پرائس جو ہے وہ بڑھتی ہیں چیزیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ کمیشن صاحب کے جو ہے ریٹس لگے ہوتے ہیں, پرائس ریٹ لگے ہوتے ہیں, ان پہ فائن لگتا ہے, ان کے فائن باقاعدہ فائن لگتے ہیں, بہت ساری دکانوں کو بند کیا جاتا. لیکن اس میں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں اس کو کمپیوٹرائز کرنا چاہیے کہ ایک ریٹ فکس ہونے چاہیے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ کہیں پہ اگر آپ کو ریٹ 400 مل رہا ہے تو کہیں پہ آپ کو 500 مل رہا ہے, کہیں پہ 300. وہ ایک پراپر ریٹ ہونے چاہیے تاکہ عام عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ بھائی یہ اس کی اگر دودھ کی پرائس اس وقت 200 روپے چل رہی ہے تو ہر جگہ پہ 200 روپے پرائز ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہیں پہ 150 چل رہی ہے, کہیں پہ 250 چل رہی ہے, کہیں 250. تو یہ جو چیزیں ہیں جہاں پہ ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو بہتر کرے گا. جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے, آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, آپ کی میئر کی گورنمنٹ ہے, سٹی گورنمنٹ ہے, ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ طریقے سے بہتر کرے چیزوں کو. اچھا, اس میں ایک اور بھی بات ہے ہیرسو صاحبہ, وہ بھی بتائے گا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا نا ٹیکس کے ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں دیکھ رہی تھی وہ CM صاحب کا بھی اور باقی وزراء بھی اس پہ ایک کیٹیگوریکلی خود بھی بتا رہے تھے کہ جی ہم ٹیکس کے پرسنٹیج بھی ہم بڑھانے کی بات کریں. اب سوال اگین یہی ہے, اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس میں چھوٹ ہمیں ملتی ہے پنجاب میں, اور سندھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں پہ ٹیکس ہوتا ہے. یعنی کہ ایک مثال لے لی جاتی ہے کہ اگر یہاں پہ ایک چھوٹی گاڑی ہے 660 cc والی گاڑی ہے, ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں 800 cc تک کی تو وہ ٹیکس کلیکشن لیتے نہیں ہیں گاڑی کے اوپر. یہاں پہ سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ لیتے ہیں. لیکن اسی طرح سے بہت سارے اور, کیونکہ دیکھیں نا آپ کی جو سیلریڈ کلاس ہے, اگین پھر ہم اسی پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے سیلریڈ کلاس کو دیکھنا ہے. جو کم طبقے والے ہیں, کم تنخواہ والے ہیں, ان کو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے. ابھی بھی جو بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کوشش, اور جو حکومت سے جو ڈسکشن چل رہی ہے جو میجر IMF کے ساتھ بھی, وہ اسی بات پہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ جی جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو کم, کیونکہ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں جب آپ کا شارٹ فال آتا ہے
کہیں پہ بھی وہ سارا اس کا جو بار ہے جو کمر ہے وہ ٹوٹتی ہے سیلریڈ کلاس پہ کہ جی سیلریڈ کلاس سے پوری کر لیں. مگر سیلریڈ کلاس بھی کب تک اس ملک کے ٹیکس کا بوجھ اٹھاتی رہے گی؟ جو اشرافیہ ہے, جو وہ لوگ ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے یا اس لیول کے لوگ ہیں جو واقعی ہائی آفیشلی پیڈ ہیں اور جن کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں, ہم انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں کہ ان سے ہم اس طرح سے ٹیکس نہیں لے پاتے. آج بھی ہمارے ملک میں یہ ڈسکشن آف ڈیبیٹ ہے جو کہ ہو رہی ہے ابھی بھی کہ جی ہم نے نان فائلر اور فائلر کے ساتھ کیا کرنا ہے. مطلب ہم پہنچ ہی نہیں سکے نا. فائلر تو تقریباً ہر بندہ ہی اس ملک کا ہو جاتا ہے جب وہ سیلز ٹیکس دے رہا ہے, جب وہ چیزیں کر رہا ہے, جب اس کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے, وہ ریکارڈ میں بھی آ جاتا ہے. لیکن ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جا کے فردن 25 کروڑ لوگوں سے ٹیکس وصول کر سکیں. یہ جو ایک لیکنگ ہے وہ لیکنگ نہیں درست ہو پا رہی ہے. ردا دیکھیں یہ فیکٹ تو ہے کہ ٹیکس نیٹ آپ کا ایک پراپر میکینزم نہیں ہے. جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ ٹیکس لگ رہا ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. چیزیں بہتر کی طرف اس طرح جا رہی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں پہلے کہتے کہ بھائی ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے, ایگریکلچر ٹیکس لگنا, اچھا ایگریکلچر کا ٹیکس لگنا, یہ ڈیمانڈ تھی کہ بھائی ایگریکلچر ٹیکس لگا. پھر آپ دوسرا اسٹیپ آ گئے کہ فائلر نان فائلر. یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ فائلر جو ہے وہ زیادہ پستا ہے, وہ زیادہ آپ اس پہ برڈن ڈالتے ہیں, لیکن نان فائلر جو ہے وہ نہیں دے رہا. اس پہ آہستہ آہستہ آپ نے خود ہی کیا مطلب کہہ رہا کہ اس کے اکاؤنٹ کے, اس کے سم پہ, اس کی جتنی چیزیں آ رہی ہیں آپ اس پہ ڈبل ٹیکس لگا رہے ہیں. اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دے, چاہے اگر ایک شاپ والا ہے, اگر آپ اس پہ پر وہ بھی آپ کما رہے ہو تو اگر اس پہ آپ ٹیکس کے نیٹ میں لاتے ہو کہ بھائی 500 اور 1000 پہ اگر آپ ریٹیلرز نہیں دیتے تھے, اب جا کے آپ کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس پہ بھی چیخیں مار رہے ہیں. وہی کہتے کہ جس پہ ٹیکس نہیں لگا رہتا, آسان ہے نا کہ ٹیکس نہیں لگا, وہ اس کو اگر ٹیکس نیٹ پہ لاتے تو وہ چیختا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ریٹیلر پرائس پہ والوں پہ لگا ہے, شاپ والوں پہ لگا. بہت سارے ایسے ٹیکس نیٹ پہ جو نہیں تھے ان پہ آپ ٹیکس نیٹ پہ آ رہے ہیں. یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی جائے گی, اتنی زیادہ کمپیوٹرائز ہوتی جا رہی ہیں کہ ردا کے پاس کتنی پراپرٹی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, عرصوں کے پاس کیا ہے, وہ آپ کے صرف موبائل جو ہے نا آپ کا NIC ڈلتا ہے, وہ آٹومیٹکلی چیزیں جتنی ہیں وہ آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ سیلری والے پہ زیادہ جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے. جو لوگوں پہ جو اشراف بالکل ہے, جو افورڈیبل ہیں, جو لوگ کرتے ہیں ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے. وہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, چاہے وہ نان فائلر کی صورت میں ہو, جہاں ٹیکس چوری کر رہا ہو, یا اپنی پراپرٹی شو نہیں کر رہا, جو نہیں دکھا رہا, اس پہ ٹیکس نیٹ میں میرے خیال میں وہ BRB کا سندھ جو ہے, سندھ ریونیو بورڈ جو ہے SRB ہے, وہ بہتر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنی ریونیو کلیکشن کو اس طرح بڑھائیں کہ جس طرح جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, تاکہ آپ کا جو ہے ٹیکس کلیکشن بڑھے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ چھپ سکے تھے وہ چھپ رہے ہیں, وہ چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں, اب کمپیوٹرائز ہو رہا ہے. اب میں سمجھتی ہوں کہ بہتر سے چیزیں ٹیکس کلیکشن کی بھی امپرومنٹ آ رہی ہے, بہتر ہے. یقیناً اس وقت IMF کی جو ڈیمانڈ ہوگی اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ بنے گا, اس کا اثرات آپ کے صوبوں میں بھی پڑے گا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو بجٹ دے گی آپ وہ چاہے اگر جیسے احسن اقبال صاحب نے بول دیا کہ بھئی نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ہم کم کر رہے ہیں, اگر وہ کم کریں تو آٹومیٹکلی وہ صوبوں کا بجٹ بھی کم ہوگا. جو امیدیں جو توقعات لوگوں کی ہے کہ بھئی ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, چاہے وہ کراچی میں اتنی چیزیں بنیں گی, بہتر ہوں گی, آپ کا S4 بنے گا, آپ کا ٹرانسپورٹ بہتر ہوگا, چیزیں ہوں گی. جب فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ آپ کا کم ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کا پریشر جو ہے وہ صوبوں میں پڑے گا. تو جو ڈیولپمنٹ آپ امید کر رہے ہیں کہ بھئی صوبے کریں گے وہ نہیں کر پائیں گے. تو یقیناً ایشوز ہیں, مسائل ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے سندھ کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں, چاہے وہ سیلری کی مد میں ہو, چاہے ہم دوسرے جو پروجیکٹ ہوں, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, پھر سولر پروجیکٹ ہو, آپ کے جو ہے ہاؤسنگ اسکیم ہو. اس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ سندھ گورنمنٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ 21 لاکھ جو ہے آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو سندھ حکومت شروع کر دی ہیں, اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو آپ کو انشاءاللہ جو بجٹ آنے والا بجٹ ہے اس میں ملیں گے. تو کوشش ہوگی کہ سندھ کے عوام کو ریلیف دیں, خاص طور سے سیلری طبقہ اور لوور کلاس کا طبقہ ہے اس کو ہم ریلیف دیں. اچھا ٹھیک ہو گیا, کوشش ہے کہ وہ کیا جائے. کرم السلام راز صاحب, آپ کی طرف واپس آؤں گی. راز صاحب, ٹیکس نیٹ بڑھانے کی اگین وہی بات ہو رہی ہے, اشرافیہ ہمیشہ سے ٹیکس
سے بچتی ہے, بچنے کے طریقے ہیں, اور آج بھی وہی نظر آ رہا ہے نا. آپ کہہ رہے تھے پچھلے سال کے مقابلے میں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس بہت ریپڈ کوئی پروگریسو اس طرح سے ہمیں چیزیں نظر آتی. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہے, جو پاکستان کی اشرافیہ ہے, اس کے کیا کارنامے, وہ تو ہم نہیں کہہ رہے, یہ انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی ہوتی ہیں. کبھی پیناما نکل آتا ہے اس ملک کا, کبھی پیراڈائز لیک نکل آتا ہے, کبھی دبئی لیکس نکل آتا ہے, کبھی کچھ نکل آتا ہے. یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا فیلئر کیا ہے. ہمارے پاس ہمارے سارے فیلئرز ہیں, لیکن ہم اس کو کریکشن کی طرف انفارچونیٹلی جا نہیں رہے. ابھی ہم یہ اپوزیشن یا حکومت کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے. جو بھی حکومت کرے, چاہے آپ کریں, چاہے پیپلز پارٹی کرے, چاہے پی ٹی آئی کرے, چاہے ایم کیو ایم کرے, کوئی بھی سیاسی جماعت کرے, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایک آپ نے اصطلاحات کرنی ہوتی ہیں, یا آپ نے جو چینجز لانی ہوتی ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو لیول کے کچھ ایکسکلوزیو ایگزیکٹو انسٹنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اس کی کمی نظر آتی ہے. ہم 75 سال ہو گئے, لیکن ٹل دا ٹائم ہمارے پاس ابھی بھی پرابلم ہے. جی بالکل, میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اور تقریباً تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک اشرافیہ کے انفلوئنس میں ہیں, شکنجے میں ہیں, ان کے اثرات میں ہیں, اور ان کی پالیسیز میں یہ اشرافیہ کا جو اثرات ہیں وہ نمایاں ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس میں ہمارے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے منصفانہ وسائل کی جو تقسیم ہے وہ پاسبل نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اگر بجٹ کا 1 روپیہ چاہیے تو اسے وہ 1 روپے کے پورا 100 پیسے ملتے ہیں, لیکن ایک اور جو اکثریتی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو اگر 1 روپیہ چاہیے تو اسے 2 پیسے یا 4 پیسے اس کے ڈیمانڈ کے مقابلے میں ملتے ہیں. یہ ایک ڈسپیرٹی موجود ہے. ایک تو میں کریکٹ کروں گا ہیر صاحبہ کو کہ انہوں نے کہا کہ جو احسن اقبال صاحب نے کہا بجٹ کم ہوگا تو اس سے صوبوں کو حصہ کم ملے گا یا صوبوں کے ترقیاتی پروجیکٹس پہ اثر پڑے گا, تو بالکل نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیڈرل کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ خود خرچ کرتی ہے. وہ ان سے مراد ان کی اس کی تھی جسے پی ایس ڈی پی کہتے ہیں, جو اس کا بجٹ ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے صوبوں کے فنڈز کا, وہ ڈویزبل پول جو ہوتا ہے صوبوں فیڈرل بجٹ کا, اس میں سے صوبے کو اپنے تناسب سے کہ جو آلریڈی سی سی آئی میں ڈیسائیڈڈ ہے اس پروپورشن سے صوبوں کو بجٹ ملتا ہے. تو اس پہ کوئی کسی صوبے کو بھی, چاہے وہ چھوٹا صوبہ ہے یا بڑا صوبہ ہے, اس کو اپنی پروپورشن ملے گی اس بجٹ میں سے بھی. لہٰذا یہ تھوڑی سی یہ غلط فہمی تھی, اس کا دور کرنا بہت ضروری تھا. اور یہ ایک کمپوننٹ موجود ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انقلاب کبھی بھی معاشی جو میدان ہے اس میں نہیں آتا. یہ نہیں ممکن ہوتا کہ کسی بھی دنیا کی ڈیولپنگ کنٹری کی بھی ہسٹری میں دیکھ لیں تو ہمیشہ ٹرانزیشنز آتی ہیں, پازیٹیو ٹرانزیشنز آتی ہیں جو محیط ہوتی ہیں حکومت کے کسی 1 یا 2 یا چند ڈیوریشنز پہ, ڈیکڈز پہ, کہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اب یہ جو ایف بی آر کی بھی کارکردگی ہے یہ کوئی قابل رشک نہیں رہی ماضی میں, اور لوگوں نے یقیناً جو ہے وہ ٹیکس کو ایویڈ کیا, ٹیکس کو چوری کیا, ٹیکس میں سے جو ہے وہ اپنا پراپر حصہ نہیں دیا. لیکن اب جو سسٹمز آٹومائز ہو رہے ہیں اس میں پھر ممکن نہیں رہتا. جب آپ کسی زمانے میں پراپرٹیز کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, آج تمام جو شہروں میں اچھے ایریاز ہیں, یا ایون جو ہمارے پنجاب میں تو ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, جس کے نام جتنی زمین ہے وہ ایک کلک سے کمپیوٹر سے پتہ چل جاتی ہے. آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں تو ان کی جس حصے میں زمین صوبے کے ہوگی وہ نکل آئے گی. تو اس طرح جو آٹومیشن ہو رہی ہے, بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ لنک ہو رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ. اسی طرح نادرا کی آٹومیشن ہے جس میں کہ وہیکلز کی آٹومیشن ہے کہ جس میں جو گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں نادرا کے ریکارڈ پہ. جو آپ کے کریڈٹ کارڈز ہیں, جتنی آپ کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں وہ ساری, تو جو یہ چیزیں آئیں گی تو ٹیکس کو ایویڈ کرنا مشکل ہوتا جائے گا. اور اب
اس حکومت نے بالخصوص اپنے ٹارگٹس میں رکھا ہے آٹومیشن کو اور ڈیجیٹلائزیشن کو، اور یوں یوں اکانومی ڈیجیٹلائز ہوگی تو یہ کوئی حوصلہ شکن فگرز نہیں ہے۔ ایف بی آر بھی اپنے ٹارگٹس جو ہیں ان میں جو اضافہ ہونا، ان میں ٹیکس کلیکشن کو، ریونیو بیسڈ کو، اور ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ انشاءاللہ آنے والے برسوں میں اس میں بھی اضافہ ہوگا مہذب قوموں کی طرح، کیونکہ یہ ایک ہمیشہ سے بحث رہی کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے، کہ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ یہ پلی لیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں سہولتیں نہیں ملتی وہ والی جو ویسٹ میں ملتی ہیں لوگوں کو، اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ لیکن حکومت کی، اور جو بھی حکومت ہو جس سیاسی جماعت کی، ان کی بھی ایک جسٹیفائیڈ پلی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت کے پاس ریسورسز ہوں گے تو وہ اس میں سے عوام کی ویلفیئر پہ زیادہ کمپوننٹ خرچ کریں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں کون سا پہلے ہونا چاہیے، ایک ویشس سرکل ہے، لیکن اس سے ہم گریجولی باہر نکل رہے ہیں، اور اگلے چند برسوں میں صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر اور بہت اچھی اور حوصلہ افزا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ اپنے بجٹ کے حوالے سے تو بات کی، دوسری جانب ہم ایک سیاسی بیان دیکھ رہے ہیں، میں اس پہ بھی حکومت کا موقف چاہوں گی۔ میں ہیرسو صاحبہ سب سے پہلے آپ سے بات کروں گی، پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے بیٹے آئیں گے اور سیاست کو سنبھالیں گے، ان پر سیاست کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، میرا خیال میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اگر فیملی سے کوئی بھی آ کر اگر آتا ہے اور سیاست شروع کرتا ہے تو یہ کیوں دوسری پارٹی کو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گراؤنڈ پر آ کر کیا وہ کام کر سکے گا، کیونکہ وہاں رہنا آسان، اتنی زیادہ آسائشیں، پر پاکستان کے حالات، مشکل لوگ، مشکل چیزیں، مشکل ترین سیاست، تو اگر آ سکتے ہیں تو آنا چاہیے، سیاست کرنی چاہیے۔ اور پاکستان میں میں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی طور پہ سیاسی لوگوں کا مقابلہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی آئے وہ اگر عوام کے ساتھ رہ کر عوام کے ساتھ رہ کے سیاست کر سکتا ہے، کرنی چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے۔ اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اعتراض ہونا چاہیے کہ بھائی یہ نہیں آیا وہ کیوں آیا۔ کھلا میدان ہے، جو آ سکتا ہے کام کر سکتا ہے، اپنی جگہ بنا سکتا ہے عوام کے بیچ میں۔ اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کیا اس کو ایز اے لیڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں ووٹر، اس کا سپورٹر، اس کے ورکرز، تو اس کے لیے مشکل ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بینک ہے، پاکستان پیپلز اپنے سپورٹرز ہیں، لیکن جو بھی اگر وہ آتے ہیں تو ویلکم کریں گے، اچھی بات ہے، تھوڑا سا چینج ہوگا ماحول۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ عادل بازائی صاحب ہیں پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ایم این اے، ان کی طرف بھی جاؤں گی میں۔ عادل بازائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عادل بازائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 عادل بازائی صاحب، ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے سید سلمان اکرم راجہ صاحب نے، جس پہ انہوں نے کہا ہے، آف کورس وہ آپ کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک جاری رہے گی، خان صاحب کے بیٹے پاکستان آئیں گے، ان پر سیاست کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ اور اگر وہ آتے ہیں سیاست کرتے ہیں تو جو پارٹی کا کارکن ہے ایک، اور جو پارٹی کی لیڈرشپ بھی ہے، وہ کیسے اس کو دیکھے گی؟ اور کیا واقعی لوگ جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ باہر سے لوگ آئیں اور پاکستان میں آ کے سیاست کریں؟ کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ ہم سب ان کا ویلکم کریں گے۔ خان صاحب کے بیٹے ہیں اور اس کا نہیں کریں گے تو کن کا کریں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے وہ جب مخالف ہر حربہ استعمال کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ استعمال کریں؟ اپنے لیڈر کو نکالنے کے لیے ہمیں بھی ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے، مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو اس ملک کے لیے کتنا ضروری ہے، اس خطے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور آپ کو اس کا پاکستان، افغانستان، چائنا، ایران، یوکرین، رشیا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس خطے کے لیے صرف اور صرف واحد لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے۔ اچھا، تو یعنی کہ اچھا، لیکن ہم ماضی میں دیکھتے تھے نا کہ آپ کی طرف سے خاص طور پہ خان صاحب اس بات کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مجبوراً ان کے بیوی بھی نکلی ہے، جو گھریلو عورت ہے، ان کے بہنیں بھی نکلے ہیں جو سیاست کرتی ہی نہیں ہے، تو ان کے بچے کیوں نہیں نکلے؟ وہ باپ کے آزادی کے لیے آ رہے ہیں۔
तो आएंगे, तो ये इसमें तो कोई वो नहीं है कि वो सियासत हो गए, सियासत में जरूर आएंगे, इसलिए आएंगे कि कोई है नहीं। आपको पता है सब हमारे लीडरशिप पे 75 100 200 300 FIR है। वो बेचारे एक दिन पंजाब में पेशिया करते हैं, पंजाब कितना बड़ा है पाकिस्तान के लिहाज से, और हर जगह जाते हैं पेशिया करते हैं, फिर कभी KP आते हैं, उनके हियरिंग होती है, कभी पाकिस्तान के हर कोने में उन पे FIR जो है वो हियरिंग के लिए जाते हैं, तो उनको मौका ही नहीं मिलता है कहीं एहतजाज करने के लिए, कोई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, कुछ छोड़ते ही नहीं है। अच्छा आदिल बाज़ाई साहब, आप ये बता सकते हैं कि क्या इस बात का फैसला हतमी तौर पे कर लिया गया है कि उनके बेटे आएंगे, और कब तक एक्सपेक्टेशन, मतलब हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पे सोच रहा, हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ है, इस पे सोच रहे। अच्छा, तो इसमें उनकी पहली जो अहलिया हैं, जो उनकी मदर है यानी कि खान साहब के बच्चों की, उनकी भी यही राय है कि ऐसा होना चाहिए? वो हमें नहीं है पता, फिलहाल हमें नहीं है, इस चीज की इल्म नहीं है। अच्छा आदिल बाज़ाई साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, चलें ये तो आपने बात बताई है, हम बात कर रहे थे इससे पहले बजट के हवाले से भी, और हम बहुत कोशिश कर रहे थे देर से आपको कनेक्ट करने की भी, बार बार लाइन ड्रॉप हो रही थी। बजट के हवाले से अपोजिशन कैसे देख रही है आइंदा आने वाला जो बजट है, वो माशी तौर पर गरीब के लिए कितना और आम आदमी के लिए कितना सूदमंद साबित होगा? नहीं, हम अपना ये इनका जो बजट है वो अपना, आपको पता है, जो अमीर को अमीर करते जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको और दबाते जा रहे हैं। हम उनका जो बजट है उसके साथ नहीं देंगे और इसका फुल मुखालिफत करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, अपना कोशिश करेंगे कि बजट रोक दें। आप कोई शैडो बजट दे रहे हैं या कोई आपकी तजावीज है जो आपने रखी हैं? जी, आपकी कोई ऑपोजिशन की कोई शैडो तजावीज या बजट में कोई चीज़? नहीं, हमें तो सुनते ही नहीं, हमें जेलों में डाले हुए हैं, हमें जेलों में डाल रहे हैं, हमें दिन रात। रिसेंटली मुझ पे 2-3 दिन पहले या मेरे सेशन चल रहा था, सेशन के दौरान मैं स्पीच कर रहा हूँ, जिस टाइम मैं स्पीच कर रहा हूँ उसी टाइम कोयटा में मुझ पे FIR कटा है। मैं तो इस सिस्टम पे हैरान हूँ। मैं बैठा हूँ एक एज MNA, मैं स्पीच कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझ पे FIR कटी हुई, तो हमें बात करने दे नहीं रहे, वो हमें मौका ही नहीं दे रहे। पता नहीं, एक आपको क्या बताऊं कि मुल्क चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि आप कह रहे हैं कि आप असेंबली में थे, आप तकरीर कर रहे हैं और आप पे कोयटा में FIR कट रही है उस टाइम पे। जी 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 जी, ये बड़ी हैरान कुन बात है। हीरसू साहिबा, ये कैसी ऑपोजिशन के साथ क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, यकीनन अगर इस तरह की चीज़ है तो बहुत बड़ा फ्लोर है कौमी असेंबली का, और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इसके कंडेम करते हैं कि इस तरह की पॉलिटिकल वर्कर किसी भी पार्टी का है, इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, अगर कहीं पे वो चीज़ मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ जाते हैं तो चीज़ें, लेकिन अगर मेंबर असेंबली में खड़ा होकर बात कर रहा है उस पर अगर FIR कट रही तो काबिल मुज़म्मत है। और उनकी मेरे ख्याल में एज ए मेंबर वो कौमी असेंबली को भी लेटर लिख सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर मौजूद था और मेरे के लिए, तो उनके जो स्पीकर है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अब एज ए मेंबर उनके पास पावर्स हैं, वो कमेटीज़ में बुला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो उस पर पार्लियामेंट में रहकर अपनी चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं, मनवा सकते हैं, बुला सकते हैं कमेटीज़ में। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप बजट आया नहीं, कि नहीं ये बजट सही नहीं है, चीज़ें देखिए, जो सियासत आप पार्लियामेंट में रहकर आप पार्लियामेंट को गैर मौसर करेंगे तो फिर आप खुद गैर मौसर हो जाएंगे। अगर पार्लियामेंट को आप मौसर करोगे, वहाँ पे उठा के फ्लोर पे आप चीज़ें रखोगे, कमेटीज़ में अपना असर अंदाज करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें, इशूज़ आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह आप जब कोई इशू चल रहा हो तो आप सिर्फ कहेंगे भाई मैं वॉकआउट कर रहा हूँ, मैं नहीं बैठ रहा हूँ, तो फिर चीज़ें आपके खिलाफ हो रही हैं, आपके खिलाफ चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप फ्लोर पे बैठ के चीज़ों को ज़्यादा मौसर तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं तो उठानी चाहिए, आपका हक है, आप एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आदिल बाज़ाई साहब आपका, राजा कमर इस्लाम साहब आपका, हीरसू साहिबा आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसके साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।